اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اور عزیزو، آج کل درس قرآن کے اندر ہم رمضان شریف کے بارے میں جو آیات ہیں سورۃ البقرہ کے اندر ان کو ڈسکس کر رہے تھے. اس سلسلے میں ہم تقریباً 4 آیات پہلے ڈسکس کر چکے تھے. آج 5ویں آیت ہے اس رکوع کی جو کہ رمضان کے بارے میں ہے. پہلے اس آیت کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں آسان سا، اس کے بعد اس کی تفسیر میں جائیں گے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تم لوگوں کے لیے رمضان روزے کی رات کے اندر عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو. ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تم اپنے ساتھ خیانت کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے کوئی حکم تھا تو اس سے خلاف ورزی مراد ہے جو ہوگی لوگوں سے. فتاب، تم پہ مہربانی کی. وعفا عنکم، اور تم سے درگزر. تو الآن باشروہن، اب ان سے مباشرت کرو. وابتغوا، اور وہ چیز ڈھونڈو، تلاش کرو، پاؤ. ما کتب اللہ لکم، جو تو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے. وکلوا، اور کھاؤ. واشربوا، اور پیو. حتیٰ، یہاں تک کہ یتبین، ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے. لکم، تمہارے لیے. الخیط الابید، خیط کہتے ہیں دھاگے کو، ابید کہتے ہیں سفید کو. الخیط الابید، یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے سفید دھاگا. من الخیط الاسود، اسود کہتے ہیں بلیک کو، سیاہ دھاگے سے. من الفجر، فجر کے وقت. ثم، پھر. اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو مکمل کرو. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم ان سے مباشرت مت کرو اس حالت کے اندر کہ تم مسجد کے اندر اعتکاف کر رہے ہو، مسجد کے اندر عاکف ہو، یعنی اعتکاف کرنے والے. تلک حدود اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بات جانا. کذالک، اسی طرح. یبین اللہ آیاتہ، اللہ تعالیٰ اپنی آیات جو ہے ان کو کھول کے بیان کرتا ہے. لعلہم، تاکہ وہ لوگ. یتقون، بچیں. یہ تو آیت کا ترجمہ ہے. اب آپ کو جیسے سمجھ آ گئی، اس آیت کے اندر پہلا لفظ شروع ہوتا ہے احل لکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے. لیلۃ الصیام، لیل کہتے ہیں رات کو. الصیام یعنی روزے کی رات، یعنی رمضان کی راتوں کے اندر. یعنی عام روزے مراد نہیں، الصیام یاد رکھیے. یہاں صیام مراد نہیں ہے، الف لام کے ساتھ ہے، تو رمضان کے روزے مراد ہے. تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے رمضان کے روزے کی راتوں کے اندر. الرفث، رفس یاد رکھیے، عربی کے اندر رفس کا جو اصل مفہوم ہے نا وہ یہ ہے، جس طرح میں نے یہاں بنایا. رفس وہ آپ کی وہ پرسنل چھپی ہوئی باتیں جن کا ذکر آپ دوسروں کے سامنے نہیں کر سکتے، خاص طور پہ جو میاں بیوی کے معاملات. بالاجماع امت، یہاں رفس سے مراد جو ہے وہ
بالاجماع امت، جہاں رف سے مراد بیوی کے پاس جانا، جسے آپ جمع کہہ سکتے ہیں، وہ مراد ہے. الی نسائکم یعنی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے رمضان کے روزوں کی راتوں کے اندر اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے. اب یہاں کسی چیز کے حلال کرنے کا بیان ہو رہا ہے. یہ بڑی اہم بات کرنے والا ہوں. شریعت کی جو چند ٹاپ کے 2-3 اصول ہیں نا، وہ اس آیت کے اندر ہیں. بڑے غور سے سنیے گا، کیونکہ اس آیت کا مفہوم بہت ہی زیادہ جو ہے وہ یعنی بہت زیادہ اپلائیڈ ہے، بہت زیادہ اصولی بات ہے. کہ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے کوئی چیز حلال کر دی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز پہلے حرام تھی. یعنی یہاں کہا جا رہا ہے نا کہ رمضان کی راتوں کے اندر تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال. پہلے جو ہے رمضان کی راتوں کے اندر یہ پابندی تھی. لیکن اب غور سے دیکھیے، پورا قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ قرآن مجید میں اشارہ تک نہیں ملے گا کہ کہیں یہ ذکر ہو کہ رمضان کی رات کے اندر یہ پابندی اللہ تعالیٰ نے لگائی. کہاں ہے؟ قرآن مجید پورا اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو کہیں نہیں ملے گی. تو پھر یہ پابندی پھر کہاں ذکر ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پابندی حدیث سے نہیں لگائی ہے. ٹھیک سمجھ گئے نا آپ؟ جس طرح میں نے حدیث آپ کو پہلے بھی بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث پہلے ہم 2-3 دفعہ دہرا چکے ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ رمضان نماز کے اندر بھی 3 تبدیلیاں ہوئیں، اور اولا رمضان کے روزوں کے مسائل کے اندر بھی 3 تبدیلیاں ہوئیں. اور اس میں ایک تبدیلی کہ پہلے 3 دن کے روزے تھے، یا محرم کا روزہ رمضان کے روزے ہو گئے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ تھا کہ فدیہ بھی دے سکتے ہیں، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، یہ دوسری پابندی تھی. بعد میں حکم ہوا صرف روزہ رکھ سکتے ہیں، فدیہ صرف دائمی بیمار یا بہت بوڑھے کے لیے. تیسری بات یہ حدیث کے اندر ہے کہ جب رمضان شروع ہوا تو شروع کے اندر حضرت معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شروع کے اندر یہ تھا کہ جس بندے نے شام کو آ گیا ہے نا، روزہ افطار کر لیا، اب سونے سے پہلے جو چیزیں منع ہے، کھانا پینا وغیرہ وغیرہ، بیوی کے پاس جانا، وہ کر سکتا ہے. سو گیا اب کچھ نہیں کر سکتا. اور کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے قیس بن سرما رضی اللہ عنہ، اور وہ شام کو اور کھانا کچھ پکا نہیں تھا. بیوی نے کہا، مزدوری لوگ تھے، کچھ کما کے لائے ہوں گے، بیوی نے وہ لے جا کے کچھ پھر لانا ہوگا کسی سے. تو بیوی نے کہا کہ چلو تم آرام کرو، میں کوئی بندوبست کرتی ہوں. پیسے لے کے نکلی ہوں گی لینے، یا جب تک واپس آئیں کھانا شانا بنا وہ سو چکے تھے. اور پھر ظاہر ہے کہ آگے کھانے کی پابندی تھی. اگلے دن روزہ رکھ، ہماری طرح تو نہیں تھے کہ روزہ جانے دیں، خیر ہے انہوں نے اگلے دن بھی روزہ رکھنا فرض تھا. کہ ان کو پابندی کا مطلب پتا تھا کہ رمضان میں کھانا ناجائز ہے، جب روزے کا ٹائم ہے تو وہ حرام ہے پھر بجائے شرعی عذر کے. اور سحری مس کرنا کوئی شرعی عذر نہیں ہے، یاد رکھیے. سحری کسی کی مس ہوگی، روزہ اس کو رکھنا ہے. روزہ فرض ہے، سحری فرض نہیں ہے، اگرچہ سنت ہے، بہت ضروری ہے. تو حالت غیر ہوگی دوسرے دن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا. اور ایک دوسرا واقعہ یہ کہ جو کہ یہ پابندی موجود تھی، کچھ صحابہ کرام نے اس پابندی کی حالت کے باوجود انہوں نے بیوی سے تعلق قائم کر لیا رمضان کی راتوں کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے رسول نے، تو اس وقت تک کوئی آیت نہیں اتری تھی. جب یہ سارے واقعات ہوئے دونوں تینوں، تو پھر یہ آیت اتری. یہ آیت بعد میں اتری ہے، یاد رکھیے کہ احل لکم، کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے لیلۃ الصیام، رمضان کی راتوں کے اندر، الرفث، بیوی کے پاس جانا، الی نسائکم، تم اپنی عورتوں کے پاس جانا. ٹھیک ہے، اب دوبارہ اسی پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. آپ کو وضاحت ہوگی کہ اس کا تاریخی پس منظر. جس پابندی کو یہاں اٹھایا جا رہا ہے، جس حرام چیز کو حلال کیا جا رہا ہے، اس کا پورے قرآن کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے. اس کا تعلق صرف حدیث شریف کے اندر ہے، یاد رکھیے. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے احل لکم، کہ تمہارے لیے حلال کر، مطلب قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلے وہ حرام تھا، بٹوین دی لائنز. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہمارے دینی جو مسائل ہیں، مسائل ان کا ماخذ صرف قرآن مجید ہے،
یہ کہنا یہ بالکل یاد رکھیے قرآنی آیات کا صریح انکار اور کفر ہے، اس لیے کہ حدیث بھی اسی طرح ماخذ ہے احکامات کا، جس طرح میں نے آپ کو یہ بات بتائی، حدیث بھی اسی طرح ماخذ ہے قرآن مجید کا، صحیح حدیث جس طرح قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے؟ جو پابندی حدیث شریف کے اندر ہے وہ ایسی ہی ہے جیسے قرآن مجید کے۔ رسول نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ خبردار یہ مت کہنا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ میں صرف اس چیز کو حلال حرام سمجھوں گا جو کہ قرآن مجید اندر ہے، میری حرام کی ہوئی چیزیں بھی ایسی ہی ہیں جیسے قرآن مجید کی حرام کی ہوئی چیزیں۔ تو یہ بہت اہم نقطہ ہے یاد رکھنے کے لیے، کیونکہ یہ چیز آج کل بڑی عام ہے کہ جی قرآن جو ہے نا وہ ہم صرف قرآن مجید کو مانیں گے، حدیث کے بارے میں لوگ شکوک و شبہات کا کچھ جو ہے نا خاص طور پہ سیکولر اور اس طرح کے لوگ وہ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا فرقہ منکرین، آپ نے نام سنا ہوگا، پرویزیت آپ نے سنا ہوگا۔ تو یاد رکھیے یہ کہنا کہ حدیث ماخذ نہیں ہے اسلامی قوانین کا، قرآن مجید کا، یہ میں صرف ایک واقعہ بتایا ہے، بہت ساری آیات سے اور بہت ساری حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کہنا ہے کلمہ کفر ہے، یاد رکھیے۔ میں سختی کی بات نہیں کر رہا، یہ اصول کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں میں نے ایک بات کی وضاحت کر دی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے رمضان کے روزوں کی راتوں کے اندر اپنی عورتوں کے پاس جانا، ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو۔ علم اللہ، اللہ تعالیٰ نے جان لیا، انکم، کہ تم، کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، اس کا دغا کرتے تھے۔ اس مطلب یہ ہے کہ ایک پابندی تھی اور اس کے اوپر قائم رہنا چاہیے تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اس کے بعد کھا پی لیا جب کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی سونے کے بعد، یا کوئی ایسا اور کام کر لیا جو روزے کی حالت کے اندر منع تھا، تو اس کا ذکر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم جو خلاف ورزی ہوگی قانون کی، قرآن نہیں کھولیے گا، کیونکہ قرآن نے آگے کیا ہے، فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی توبہ قبول کر لے، چاہے وہ اسلام سے پہلے کفر ہو، چاہے وہ اسلام سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا ہو، چاہے یہ جو میں نے ابھی باتیں بیان کی ہیں یہ ایسی کوئی خلاف ورزی ہو، فتاب علیکم، جب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی یہ باتیں معاف کر دی، تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم کو اس بات کا تانا دیں، کہ ہم یہ کہیں کہ عمر جو ہے 6 سال بعد اسلام لایا، یا کہ حضرت معاویہ اتنے سال بعد اسلام لائے، ابو سفیان اتنے سال بعد اسلام لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام جو ہے پہلے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جب اللہ تعالی نے سارے گناہ کسی کے معاف کر دیے، تو معاف کرنے والی اللہ کی ذات ہے نا، اس کا فیصلہ ہم تو نہیں کریں گے، ہمیں تو کسی عام اپنے جیسے بندے کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، ہمیں تو اپنا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ہم صحابہ کرام کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو طعنہ آمیز یا حقارت کی نظر یا اس طرح کوئی چھپا تعصب کیسے رکھ سکتے ہیں کہ جی اسلام لانے سے پہلے انہوں نے یہ کیا تھا؟ تو یاد رکھیے گا ایسا بالکل نہیں کر سکتے، ایسا کہنا سخت گناہ کبیرہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں، ان کو کسی ایسی بات پہ طعنہ دینا، دل میں عناد رکھنا یا کوئی ایسی چیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی، اصحابی کلہم عدول، میرے تمام صحابہ عادل ہے۔ اور فرمایا، اور یہ اس نے بھی فرمایا تھا کہ اللہ فی اصحابی، کہ میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ مت بنانا۔ الفاظ صاف ہے۔ من احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی تھی تو ان سے محبت کی۔ فمن ابغضہم، اور جس نے ان سے بغض رکھا، بغض آپ جانتے ہیں، فببغضی ابغضہم، تو یاد رکھیں اس کا مطلب ہے مسلم کی فببغضی ابغض، اس کا مطلب ہے کہ ان کو اصل بغض کہیں چھپا ہوا، کہیں میرے ساتھ تھا، میری وجہ سے اس نے میرے ساتھیوں کے ساتھ بغض، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ یاد رکھیے کہ قرآن نے یہ فرما دیا کہ فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر کی، یعنی آئندہ فتاب علیکم مطلب یہ جو پچھلے گناہ ہو گئے اللہ تعالیٰ نے معاف کیے، وعفا عنکم، اور تم سے اللہ تعالیٰ نے آگے نرمی برتی، یعنی آگے احکامات کے اندر ڈھیل پیدا کر دی کہ اب رمضان کی رات کو جو چیزیں منع تھیں وہ حلال ہوگی۔ لیکن
تو فرمایا فل آنا، فا تو الانا، اب باشروہن، اب ان سے مباشرت کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، وابتغوا اور تلاش کرو اور پاؤ، ما کتب جو فرض کیا ہے اللہ تعالیٰ نے لکم تمہارے لیے، یعنی جو اللہ اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ پاؤ، یعنی آپ کو اپنی بیوی سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ آپ کی اولاد ہوتی ہے، آپ کے گھر کی مالک ہوتی ہے، ساری چیزیں اس کے اندر مراد ہے۔ وَكُلُوا اور آگے حکم آ گیا پھر سحری کب تک کرنی ہے، اب یہ دوسرا بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں، تو میں اس کی وضاحت ضرور کروں گا، یہ میرا دوسرا مین پوائنٹ ہے آج کے دن۔ وَكُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ، حتیٰ کا لفظ یاد رکھیں، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین تمہارے لیے واضح، حتیٰ یتبین یہاں تک کہ واضح ہو جائے۔ خیط کا لفظی مطلب ہوتا ہے دھاگا، اور ابیض کا مطلب ہوتا ہے سفید، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا واضح ہو جائے، من الخیط الاسود، اسود کا مطلب ہوتا ہے بلیک، من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے، یعنی اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک تمہارے لیے واضح ہو جائے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے جب آیت نازل ہوئی تو حضرت عدی بن حاتم ان کے بارے میں آتا، کچھ اور صحابہ کرام کے بارے میں، تکیے کے نیچے کہتے ہیں انہوں نے دو دھاگے رکھ لیے، ایک بلیک اور ایک وائٹ، اور کہا کہ جب تک مجھے دونوں کے اندر تمیز نہیں ہوگی میں انتظار کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا، اس وقت تک سحری کروں گا جب تک ان دونوں دھاگوں میں پتہ نہ چلے کہ سفید کون ہے اور وائٹ کون ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح پہنچے اور واقعہ بیان ہوا، تب سے فرمایا کہ عدی تمہارا تکیہ تو بہت لمبا چوڑا ہے، یعنی وہ مشرق و مغرب اور غروب آفتاب کو کور کر رہا ہے، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد صبح کا ٹائم ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ صبح کا ٹائم۔ اس لیے یاد رکھیے کہ خیط الابیض سے مراد صبح ہے، اور خیط الاسود سے مراد جو ہے وہ رات ہے، یعنی اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک رات جو ہے، رات اور صبح صادق کے اندر جب تک تمیز نہ ہو جائے، واضح نہ ہو جائے کہ رات ختم ہو گیا اور صبح صادق سٹارٹ ہوگی۔ اب اس کے بارے میں غلط فہمیاں پہلی بات یاد رکھیے، قرآن نے صاف کہہ دیا کہ صبح صادق تک کھاؤ، جب صبح کی روشنی پہ، آپ کو پتا ہے صبح کی روشنیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ ہے جو اوپر جو ہے طولن پھیلتی ہے، طولن، دیکھیں نا نیچے سے ایسی روشنی اوپر کی طرف پھیلے گی ایسے، وہ ہوتا ہے صبح کاذب جسے آپ کہتے ہیں، جسے کہتے ہیں تہجد کا بہترین ٹائم بھی جسے کہا جاتا ہے۔ اس وقت سحری کا آنا منع نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان میں اس ٹائم کے لگ بھگ ہی اذان، اس طرح آپ دیکھیں، آپ رمضان میں آپ دیکھیں بعض لوگ ایک اذان جلدی دیتے ہیں، تو اس طرح کی اذان ایک اس وقت بھی ہوتی تھی صبح کاذب کے ٹائم یا اس کے ارد گرد، اور دوسری ہوتی ہے صبح صادق، جب روشنی ایسے چوڑائی میں پھیلے نا، ایسے مستطیلن، تو یہ صبح صادق ہوتی ہے، یہ وقت مراد ہے جس وقت تک سحری کا آنا جائز ہے۔ پرانے زمانے کے اندر یاد رکھیے گھڑیاں نہیں تھیں، تو شاید کسی کو کوئی گنجائش نکلتی ہو کہ یہاں تک ٹائم ہے صبح سے، اب آپ کے پاس گھڑیاں موجود ہیں، تو حتیٰ لفظ کی آپ خود دیکھیں کہ آپ اس ٹائم کو چھو بھی نہیں سکتے، قرآن کے الفاظ بڑے واضح، حدیث میں بعد میں بیان کروں گا، قرآن جو ہے اگر اس کے بارے میں حدیث ایک بھی نہ ہو تو قرآن کے الفاظ اتنے واضح ہیں، عربی کا میسج اتنا کلیئر ہے کہ اس کے اندر ایک سیکنڈ بھی صبح صادق کے جو ٹائم لکھا ہے اس سے آگے جانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں، یعنی فرض کریں مؤذن، کچھ مؤذن 1 منٹ میں ختم کرتے ہیں، کچھ 2، تو غالباً لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب تک اذان ہوتی رہے کھاتے رہو، ایک بات۔ دوسری، اگر کوئی مؤذن لیٹ اٹھے اور اذان لیٹ دے، اور آپ کے پاس تو پھر وہی مؤذن ہوگا نا آپ کے علاقے کے اندر، فرض کریں آپ چھوٹے گاؤں کے اندر ہے اور وہاں مؤذن اٹھتا ہی لیٹ ہے اور اذان ہی اٹھتا ہے لیکن اذان لیٹ دیتا ہے، تو کیا آپ، وہ اذان دیتا ہے آدھے گھنٹے بعد، تو دیکھیں 15-20 منٹ بعد بھی تو بالکل روشنی تو نہیں ہوگی، تو کیا مطلب ہے کہ آپ 15-20 منٹ بعد بھی اذان کے ٹائم کے بعد کھاتے رہیں گے؟ یہ ساری باتیں یاد رکھیے۔ اس کے بارے میں جو احادیث پیش کی جاتی ہیں وہ تصویر کا ایک رخ ہے، یاد رکھیے۔ اب
ان ساری چیزوں کی وضاحت یعنی کہ حدیث کے معاملے کے اندر ہوتا ہی ہے. آپ کی بات اور وضاحت کر دوں. قرآن اور حدیث کے اندر ایک بنیادی فرق دیکھیے. قرآن جو ہے وہ متواتر معنی ہے، مطلب قرآن متواتر لفظی ہے. یعنی قرآن مجید کے یہ جو لفظ ہو بہو ہے نا، یہ کسی اور کے نہیں، اللہ تعالیٰ کے اپنے لفظ ہیں، یاد رکھیے. اور ایک ایک لفظ ایک ایک چیز سے بحث ہوئی ہے یہاں، کیونکہ متواتر لفظی ہے قرآن مجید. کسی نے مفہوم بیان نہیں کیا جو لکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. حدیث جو ہے وہ متواتر لفظی نہیں ہے، متواتر معنی ہے. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دیکھا اپنے الفاظ میں بیان کیا. تو یاد رکھیے متواتر لفظی جو ہے نا قرآن مجید، جب اس کی بات ہو تو اس چیز کو آگے اسپیسیفائی کرنا، اس کے اندر تخصیص کرنے کے لیے جو ہے آپ کو بھی متواتر احادیث، ڈھیر ساری احادیث ایک ہی ٹاپک کی چاہیے ہوتی. اب اس خاص معاملے کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صبح تک کچھ احادیث کی بنیاد پر کہ جب تک اذان ہوتی رہے کھا سکتے ہیں، وہ حدیث بھی سن لیجیے. اس حدیث کے بہت سارے طرق ہیں، جیسے کہ میں نے سارے لکھے. یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر تو ہے ہی. ٹھیک ہے. پہلے حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی جو اذان ہے نا وہ تمہیں سحری کھانے سے نہ روکے، کیونکہ بلال جو ہے وہ نماز کے وقت سے پہلے اذان دیتا ہے. ایک حدیث کے اندر ہے. اور دوسری حدیث کے اندر ہے کہ بلال تو وہ سحری والوں کو اٹھانے کے لیے اور نماز تہجد کو اٹھانے والوں کے لیے اذان دیتا ہے. تم اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک عبداللہ ابن مکتوم اذان نہ دے دیں، کیونکہ وہ عین فجر کے ٹائم اذان دے دیتے. اب دیکھیے اسلام کے میں دو اذان ہوتی تھی، اذانیں ہوتی تھی. ایک حضرت بلال دیتے تھے، ایک ابن مکتوم دیتے تھے. بلال کی اذان جو تھی وہ نماز کی اذان نہیں ہوتی تھی، رسول وسلم کی اپنی حدیث ہے. ابن مکتوم کی اذان، تو بلال کی جو کہتے ہیں نا کہ اذان کے وقت کھاتے رہو، وہ حضرت بلال کی اذان کی بات ہے بھائی. اور یہ حدیث کہاں کہیں دیکھیے گا، یہ حدیث بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے. اور یاد دیکھیے بخاری اور مسلم کے اندر جو حدیث کہتے ہیں متفقن علیہ، کہ اس کے اوپر سب متفق ہے. اور احادیث کی جو کیٹاگرائزیشن ہوتی ہے نا، حدیث میں سب سے اونچا کیٹاگری اس حدیث کی ہے جو بخاری اور مسلم یہ دونوں کتابوں کے اندر، امام بخاری امام مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا. تو اس حدیث کو آپ دیکھ، اس حدیث کے آگے بہت سارے طرق ہیں، جیسے میں نے 1 2 3 4 5 تو میں نے یہاں لکھے ہیں. اور بخاری اور مسلم کے اندر جو ہے وہ دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے، اور کئی بہت جگہ یہ حدیث ہوگی. تو اب جتنے بھی اب حدیث کا مطلب واضح ہو گیا. جو بند یاد رکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی اذان کا جو ٹائم ہے، آج اب اذان کو بھی چھوڑیے، فجر کی اذان کا جو ٹائم ہے اس کو آپ ٹچ بھی نہیں کر سکتے سحری کھاتے ہوئے. یاد رکھیے بہتر ہے احتیاطاً اس سے 1-2 منٹ پہلے رک جائیں. اس کے اندر علماء نے احتیاط بتائی. کیوں؟ یا اب مسئلہ سن لیجیے. جو بندہ سحری کرتا رہا تھا اور کسی وجہ سے چاہے وہ بھول گیا یا جیسے بھی، اگر سحری کا اس نے کچھ کھا لیا یا کچھ پی لیا تو یاد رکھیے اس کے اوپر اس روزے کی قضا ہے. یعنی ٹائم تھا 3:35، بندے نے 35 منٹ پہ ہاتھ نہیں روکا، 36 منٹ میں داخل ہو گیا، اس روزے کی قضا ہے. یاد رکھیے کیوں؟ بال اتفاق سحری کا ٹائم شروع ہو گیا اور کسی نے کھا پی لیا. اب اگر دیکھیے جان بوجھ کے تو لوگ نہیں کر سکتے، غلط فہمی تو ہم نے ابھی دور کر دی، اور جان بوجھ کے مسلمان کرتا نہیں ہے. اگر بھول کے بھی کھا پی لیا تو اس روزے کی قضا ہے. روزہ آپ ایسے پورا کریں گے لیکن روزے کی قضا ہے. تو یہ واضح ہو گیا کہ سحری کا ٹائم یہ ہے کہ جب تک جو ہے صبح فجر کا جو ٹائم ہے اس وقت تک ہے، اس سے آگے آپ ذرا بھی نہیں جا سکتے سحری کے اندر. اور سحری کھانا آپ کو پتا ہے کہ سنت ہے. سحری کے بارے میں احادیث آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ سحری رسول نے فرمایا کہ سحری کھاؤ کیونکہ سحری کے اندر برکت ہوتی ہے. بہت احادیث ہیں سحری کے بارے کے اندر، لیکن میں اس کے اندر زیادہ ذرا تفصیل کے اندر نہیں جاؤں گا. تو اس سے یہ واضح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک حد مقرر کی ہے، اور کوئی بات نہ بھی ہو تو ایک تو قرآن مجید کے ظاہری الفاظ کے قریب جانا زیادہ بہتر ہے. دوسرا احادیث کا طریقہ، جس طرح میں نے بتایا کہ ایک مسئلے سے ریلیٹڈ جتنی بھی احادیث ہیں نا، یاد رکھیے
ان کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے، کیونکہ حدیث کا فردن فردن حکم نہیں لگایا جاتا، ساری حدیثیں اکٹھی کی جاتی ہیں ایک مسئلے سے متعلق، یعنی سحری کے ٹائم سے متعلق، پھر دیکھا جاتا ہے۔ اور جیسے کہ ایک اصول ہے جسے ہے نا کہ ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت کرتا ہے، تو یہ بھی اصول ہے ان الحدیث یفسر بعضہ بعضا، ایک حدیث بھی دوسری حدیث کی وضاحت کرتی ہے۔ آپ کسی حدیث کا ٹکڑا لے کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ کر لوں گا، اور چونکہ میں نے حدیث خود پڑھ لی ہے تو میں اب کسی کی نہیں سنوں گا، ایسا آپ نہیں کر سکتے، آپ مجتہد نہیں ہیں۔ مجتہد کیا کرے گا کہ ایک مسئلے سے ریلیٹڈ پوری احادیث اکٹھی کرے گا، پھر اس سے ریلیٹڈ صحابہ کرام کا عمل سامنے رکھے گا اور پھر دیکھے گا، اور وہ عمل یہی ہے کہ سحری کا ٹائم جو ہے وہ صبح صادق سے پہلے پہلے ہے، اس ٹائم کو آپ ٹچ بھی نہیں کر سکتے، یاد رکھیے۔ اگر آپ کچھ روایت اگر آپ کو ملیں بھی تو ایک تو میں نے بات کر دی حضرت بلال کی اذان والی کہ وہ اذان پہلے دیتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر گھڑیاں نہیں تھی، ہو سکتا ہے کسی بندے نے اسے پتہ نہ چلا ہو، اذان کان کے اندر نہ پڑی ہو، یا کسی وجہ سے وہ ٹائم کا اندازہ نہ کر، گھڑیاں تو تھی نہیں تو کوئی چند منٹ اوپر چلا گیا ہو اس وقت، ٹھیک ہے وہ ہو گیا، آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، یاد رکھیے اس کے اندر سحری کا ٹائم جو ہے وہ صبح صادق سے پہلے پہلے ہے، بہتر ہے اس سے 1-2 منٹ پہلے آپ ختم کر دیں۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وان، اور تم ان سے مباشرت، عورتوں سے مباشرت مت کرنا، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس حالت کے اندر کہ تم مسجدوں کے اندر اعتکاف کر رہے ہو یا کرنے والے، یعنی اعتکاف کی حالت کے اندر بھی جو ہے، اعتکاف کی حالت کے اندر یہ پابندی رات کی بھی ہے، یاد رکھیے، یعنی جو ہے عورت کے پاس جانا اور بیویوں کے پاس جانا، یہ پابندی اعتکاف میں رات کو بھی ہے، یہ سارا آپ جانتے ہیں۔ تو لیکن ایک بات وضاحت کر دوں کہ رسول عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے اور سر مبارک مسجد سے باہر کر دیے تھے، اور میں ان کو دھو دیا کرتی تھی اور کنگھی کر دیا کرتی تھی، اور حضرت حفصہ رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کی حالت کے اندر ان کے پاس آتی تھی مسائل وغیرہ پوچھنے کے لیے۔ تو جس چیز کی پابندی ہے وہ مباشرت ہے، ٹھیک ہے، باقی کنسلٹیشن گھر والوں سے کہ آپ مسجد کے اندر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ خبردار مجھے کسی نے بلایا بھی، میں اعتکاف کے اندر بیٹھا ہوں، یاد رکھیے کہ یہ دین کے اندر سختی ہے، ٹھیک ہے، دین جس چیز نے منع کیا ہے وہی منع کرنا ہے، دین نے جو چیز منع کیا اس سے اوپر چلے گئے پھر بھی بدعت ہے، اس سے کم کیا پھر بھی بدعت ہے، تو دین نے جتنا منع کیا ہے، جو چیز منع کیا ہے وہ منع ہے، جو اجازت ہے وہ اجازت ہے۔ گھر والوں سے کنسلٹیشن، گھر والوں کو یہ پوچھ لینا، خیر خیریت پوچھ لینا یا اور کچھ ضرورت کے تحت یہ جائز ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو گھر والے کہ مجھے جب کہ جناب جو ہیں کہ مجھ سے کوئی کنٹیکٹ ہی نہیں کر سکتا یا میں کسی سے بات نہیں کر سکتا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ فرمایا آگے دیکھیے تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، یعنی اللہ نے یہ لمٹس مقرر کر دی ہیں، فلا تقربوها، تو ان کے قریب بھی مت جانا۔ اب اس سے سمجھیے گا یہ جتنی بھی ہے نا رمضان کے اندر، یعنی ممانعت روزے کی حالت کے اندر کھانے پینے کی، رفث کی، یا اعتکاف کی حالت کے اندر رفث کی، ایون رات کو بھی، یا سحری کے ٹائم کی، یہ ساری اللہ تعالیٰ فرمایا تلک حدود اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حد ہے، ان کے قریب بھی مت جانا۔ مطلب علماء یہ کہتے ہیں قریب بھی مت جانے کا مطلب یہ ہے کہ سحری کے اندر 1-2 منٹ اگر ہے نا تو سحری سے پہلے رک جاؤ، اور کوئی ایسا کام نہ کرو، یعنی مثال کے طور پر عورت کے پاس جانا یا جو مشق وغیرہ ہے، آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اس چیز کے اندر پڑھنے کا یا اس چیز کے اندر مبتلا ہونے کا خرچہ ہو جو کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ آپ میرا اشارہ سمجھ چکے ہیں۔ کذالک یبین اللہ آیات، اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ آیات ہی اپنی آیات للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ وہ بچیں، تاکہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں اور آخرت کے اندر عذاب سے بچیں۔ جزاک اللہ خیر جناب۔ اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، چند منٹس میرے خیال میں ہیں ہمارے پاس اس سے ریلیٹڈ، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو۔ جزاک اللہ۔ جناب لگتا ہے آج تیمور بھائی نہیں ہے، تیمور بھائی کے پاس اکثر سوال ہوتا ہے۔ جہانگیر بھائی، حماد بھائی، ابصار، شفیق صاحب، ڈاکٹر صدیقی صاحب، عمر، طیب بھائی، کوئی سوال ہو کسی کا؟ طیب بھائی خاص طور، طیب بھائی ریاض سے جوائن کر رہے ہیں ہمیں، طیب بھائی کوئی سوال ہو آپ کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔
یار اگر کوئی بول رہا ہے تو میرے پاس آواز نہیں ہے اگر. نہیں آواز بہت کم ہے طیب بھائی. یہ فرمائیے، اب میں سن رہا ہوں. نہیں نہیں، اب آپ پوچھ سکتے. اب میں آپ کا اب میں سن سکتا ہوں. فرمائیے. جی 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 جی. دیکھیے، طیب بھائی کا سوال یہ ہے کہ اب وہ انسیڈنس جس کے اندر اذان شروع ہو گئی، اس کے بعد آپ نے پانی کا گلاس اٹھا کے پی لیا. یاد رکھیے گا، شریعت کا اس پہ اوپر علماء کا فتویٰ بڑا واضح ہے، اس کے اندر روزے کی قضا ہے. یاد رکھیے، اس لیے کہ قرآن کے اندر حکم بڑا واضح ہے. آج کل تو گھڑیاں ہیں یار، کوئی اذان دینے والا جلدی، اگر اذان دینے والے نے اذان جلدی دی ہے تو اور بات ہے. لیکن اگر آپ کے پاس گھڑی بھی ہے تو آپ نے اگر 4:55 ہے تو احتیاط تو یہ ہے کہ 55 ہونے سے بھی پہلے آپ روزہ بند کریں. تو جس طرح بھی بتایا نا کہ اس کے اندر یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ سحری کے ٹائم کے اندر داخل ہو گیا، ایک تو اذان ہوئی نا، آپ نے رکھ دیا، یہ اور بات ہے. اذان ہوئی، آپ نے اٹھ کے کھا لیا، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ قضا ہے روزے کی. یاد رکھیے، گناہ نہیں ہے آپ کے ذمہ، لیکن قضا ہے. یہ طیب بھائی کوئی اور بات؟ لیکن جناب، جزاک اللہ خیر. اور اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے. اور جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ میں اس کو یاد رکھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا، اور اس کو ہمارے لیے آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یاد کا ذریعہ بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.